بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Friday after Asr Salah, 4th Ramadan, 5th of September 2008. Explanation of Fakir. No one has haqq on zakat. Responsibility of paying zakat in proper places. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. کل ایک صاحب کا پرچہ پڑھ کر سنایا تھا. اس میں 2 سوال تھے، 2 فتوے تھے. سوال یہ تھا کہ شرعی فقیر کی تعریف کیا ہے؟ شرعی فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی کو لیس کرنے کے بعد چھوٹے یا بڑے نصاب کا مالک نہ رہے، وہ فقیر ہے. ضروریات زندگی لوگ خود ہی سمجھتے ہیں. بعض فضول بیکار چیزیں بھی ضروریات زندگی میں آ جاتی ہیں. یہ جو گھڑی ہم نے باندھ رکھی ہے، اس کے بغیر کون سی زندگی نہیں گزر سکتی، مگر یہ اب ضروریات زندگی میں جینے کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ گھڑی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ حقیقت میں گھڑی کی کوئی ضرورت نہیں. عرب ملکوں میں چلے جاؤ، نماز کے لیے گھڑی کی سرے سے کوئی ضرورت نہیں. وہاں نماز کا کوئی ٹائم مقرر ہے ہی نہیں. اب مکے مدینے آپ جاتے ہیں، وہاں نماز کا کسی مسجد میں نماز کا کوئی ٹائم مقرر نہیں. اور یہاں ہر ایک آدمی گھڑی دیکھتا ہے. مقررہ وقت ہو گیا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے ابھی تمہیں کس نے کھڑا کیا؟ تو گھڑی نے کھڑا کیا. امام صاحب ابھی نہیں آئے، تکبیر ابھی شروع نہیں ہوئی، لوگ کھڑے ہو گئے. تو کس نے کھڑا کیا تمہیں؟ دیکھو عربی میں
اذان کو تو اذان کہتے ہیں. اذان کے معنی ہیں اعلام، آگاہی، جانکاری. لوگوں کو جانکاری دی، آگاہی دی کہ نماز کا وقت ہو گیا. لفظ اذان کے تو یہ معنی ہے. اور اردو میں ہم جس کو تکبیر کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے اقامہ. اقامہ کے معنی کھڑا کرنا. چنانچہ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک اقامہ شروع نہ ہو، امام کا کھڑا ہونا، مقتدیوں کا کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے. ابھی کس نے تمہیں کھڑا کیا جو کھڑے ہو رہے؟ اقامہ شروع ہونے کے بعد ہی لوگ کھڑے ہوں گے، امام صاحب بھی بعد میں کھڑے ہوں گے. ہاں، اقامہ کہنے والا جب امام کا اشارہ پائے گا تب اقامہ شروع کرے گا. جب وہ جی چاہے اقامہ شروع کرے نہیں. امام کا اشارہ جب پائے گا تب وہ اقامہ شروع کرے گا. اور جب اقامہ کھڑا کرنا پایا گیا تو اب امام صاحب بھی اٹھ کر مصلی پر آئیں گے، لوگ بھی اٹھ کر مصلی پر آئیں گے. ہاں، اذان کا ٹائم مقرر ہے. اذان کا ٹائم کیا ہے؟ یوں ہی وقت شروع ہو اذان دو. ظہر کا وقت شروع ہو اذان دے دو، تاکہ گھروں میں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور وہ گھروں میں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں. یوں ہی عصر کا وقت شروع ہو فوراً اذان. یوں ہی مغرب کا وقت، عشاء کا وقت شروع ہو، فجر کا وقت شروع ہو فوراً اذان. مسجد میں جماعت تو اپنے وقت پر ہوگی، لیکن تمام بستی میں ہر گھر کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو عورتیں یا گھر میں نماز پڑھنے والے پڑھنا چاہتے تو نماز پڑھ سکیں. پھر مسجد میں جماعت کب ہوگی؟ جب امام صاحب چاہیں گے. کوئی ٹائم مقرر نہیں. امام صاحب دیکھیں گے کہ سارے لوگ جتنے آتے ہیں وہ آ گئے یا لوگوں کے آنے میں دیر ہوئی. اگر لوگ جلدی جمع ہو گئے تو امام صاحب جلدی نماز پڑھا دیں گے، اشارہ کریں گے تکبیر کو. اور اگر لوگوں کے آنے میں دیر ہوئی تو امام صاحب ان کا انتظار کریں گے. خود حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز میں اگر لوگ جلدی آ جاتے تو حضور جلدی عشاء پڑھا دیتے تھے، اور لوگوں کے آنے میں دیر ہوتی تو حضور عشاء پڑھانے میں دیر کرتے. تو نماز کب شروع کرنی ہے یہ تو امام کی ثواب دید پر ہے اور لوگوں کے احوال پر ہے کہ لوگ آئے یا نہیں آئے. آج بھی عرب ممالک میں جاؤ، اذان ہوگی. اذان ہونے کے بعد میں لوگ آنے فوراً فٹافٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. 4 سنتیں پڑھو، تھوڑی دیر بیٹھو، اتنا ہو اور تکبیر شروع ہو جائے گی اور امام صاحب مصلی پر آ جائیں گے. فجر میں تھوڑا زیادہ وقت امام صاحب فاصلہ رہتے ہیں. باقی فجر کی نماز شروع ہونے کا ٹائم کوئی مقرر نہیں. جب امام صاحب چاہیں گے تب فجر کی نماز شروع ہوگی. اذان کا ٹائم مقرر ہے، نماز کے لیے کوئی. آپ اذان سنیں فوراً دوڑیے، مسجد دوڑیے. جس حال میں ہو اذان سنتے ہی کام چھوڑو اور مسجد کی طرف چلو. اب جماعت کب شروع ہوگی؟ جب امام صاحب چاہیں گے شروع ہو جائے گی. چنانچہ عرب ممالک میں نماز کے تعلق سے یہ گھڑیاں بیکار ہیں. آپ لوگ بھی حج عمرے میں جاتے ہیں، سوچو نماز کے تعلق سے یہ گھڑیاں وہاں بیکار ہیں. تو اذان سنو فوراً مسجد میں چلو، جب نماز شروع ہو جائے تو پڑھ لو. مگر ہمارے اجمیوں کے تعلق سے ہم نے نماز کا بھی ٹائم مقرر کر رکھا ہے، جماعت کا بھی. نتیجہ کیا ہے؟ لوگ نہیں آئے، لوگ کھڑے ہو گئے اور امام مجبور ہے کہ آ کر نماز پڑھا دے، چاہے لوگ آئے ہوں یا نہ آئے. لوگ آ گئے، اب کوئی آنے والا بظاہر نہیں ہے، لیکن جب تک ٹرن نہیں ہوگا امام صاحب کھڑے نماز کے پڑھا نہیں سکتے، پابندی. جب تک ٹائم نہ ہو نہیں پڑھا سکتے. حالانکہ لوگ جن کو آنا آ چکے. یہ سب نقصانات ہیں پابندیوں کے. بہرحال سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے
کہ کچھ لوگ یہ تکبیر شروع ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں. ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، جب حی علی الفلاح ہوگا تب کھڑے ہوں گے. یہ بدعتیوں کا، بریلویوں کا یہ مسئلہ ہے. یہ بدعتیوں کا اور بریلویوں کا یہ مسئلہ ہے. ان کے یہاں جب تک حی علی الفلاح نہ ہو، نہ امام کھڑا ہوگا نہ مقتدی کھڑا ہوگا، صرف تکبیر ہوتی رہے گی. اور جب حی علی الفلاح کہے گا تو اب امام اور مقتدی سب کھڑے ہوں گے. یہ بھی غلط ہے. دلیل، یہ تکبیر کا کیا نام ہے عربی میں؟ تکبیر کا عربی میں نام ہے اقامہ. اقامہ کے معنی کیا ہے؟ کھڑا کرنا. پھر اقامہ شروع ہو گیا، کھڑا کرنا پایا گیا، اب کیوں بیٹھے ہو؟ ارے وہ کھڑا کر رہا ہے اور تم تو اٹھ ہی نہیں گئے، چپک گئے زمین سے. یہ تکبیر کے جو لفظ اقامہ ہے، یہ دلیل ہے کہ بریلویوں کی جو رائے ہے یہ غلط ہے. کہ فقہ میں ایسا لکھا ہے. ارے فقہ میں لکھا ہے، اسے سمجھنے کے لیے کھوپڑی میں کوئی بھیجا چاہیے، بے عقلی کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا ہے. فقہ میں یہ لکھا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں حی علی الصلاۃ پر، اور امام نماز شروع کرے قد قامت الصلاۃ پر. یہ فقہ میں لکھا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں حی علی الصلاۃ پر اور امام نماز شروع کرے قد قامت الصلاۃ پر. یہ لوگ حی علی الصلاۃ پر کھڑے تو ہوتے ہیں، بھئی تمہارا امام قد قامت الصلاۃ پر نماز کیوں نہیں شروع کرتا؟ بھئی فقہ میں دو مسئلے ساتھ لکھے ہیں، ایک پر عمل کرتے ایک پر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کرے، یعنی اگر ایمرجنسی ہو تو جب مکبر نے کہہ دیا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، امام نے کہا اللہ اکبر، تو نماز شروع کر دی اور وہ تکبیر پوری کرے گا. اگر ایمرجنسی ہے، جلدی سے گاڑی پکڑنی ہے. ہمیشہ قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کرنا ضروری نہیں ہے، چنانچہ وہ بھی نماز قد قامت الصلاۃ پر امام نماز شروع نہیں کرتا. مگر ایمرجنسی میں اگر کوئی جلدی شروع کرنا چاہے تو جب تکبیر کہنے والے نے قد قامت الصلاۃ کہہ لیا، اب امام نماز شروع کر سکتا ہے. جیسے یہاں یہ مطلب ہے، ایسے پہلے میں مطلب یہ ہے کہ یہ اقامہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی بیٹھا رہے تو حی علی الصلاۃ تک بیٹھا رہ سکتا ہے. جب تکبیر کہنے والے نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، اب بیٹھا نہیں رہ سکتا. اب بیٹھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے داعی کی مخالفت. اللہ کی طرف سے پکارنے والا بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اور وہ بیٹھا بیٹھا مکیاں مار رہا ہے. کیوں بھائی، کیوں مکیاں مار رہا ہے؟ یعنی اقامہ شروع ہونے کے بعد اگر کھڑے ہونے میں تاخیر کرے تو حی علی الصلاۃ تک تاخیر ہو سکتی ہے، اس سے آگے تاخیر کرنے کی اجازت نہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر کوئی اقامہ شروع کرنے کے بعد، تکبیر شروع کرنے کے بعد کھڑے ہونے میں تاخیر کرے، کرو ٹھیک ہے. اقامہ پایا گیا، کھڑا کرنا پایا گیا، لیکن کھڑا کرنا پایا جانے کے بعد میں فوراً کھڑا ہونا ضروری نہیں. اگر کوئی تاخیر کرے تو کر سکتا ہے. کہاں تک تاخیر کر سکتا ہے؟ حی علی الصلاۃ تک. اس کے بعد تاخیر جائز نہیں، کیونکہ اب اگر دیر کرے گا، اب کھڑا نہیں ہوگا تو اللہ کے داعی کی مخالفت لازم ہے. یہ اسی عبارت کا مطلب ہے. جیسے ایمرجنسی میں قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے. ضروری تکبیر ختم ہوگی، صفیں درست ہوں گی تب نماز امام شروع کرے. لیکن کوئی ایمرجنسی ہو تو قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع ہو سکتی. فقہ کی بات کا یہ مطلب. ایسے ہی اقامہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی کسی وجہ سے بیٹھا رہے تو بیٹھا رہو، کوئی حرج نہیں. لیکن کب تک؟ حی علی الصلاۃ تک. حی علی الصلاۃ پر لوگ کھڑے ہو جائیں، حی علی الصلاۃ پر لوگ کھڑے ہو جائیں، اب کوئی بیٹھا نہ رہے. اب جو بیٹھا رہے گا وہ اللہ کے داعی کی مخالفت کر رہا ہے. تو کچھ لوگ تو فقہ کی اس عبارت کو غلط سمجھتے ہیں
اور غلط سمجھ کر کے انہوں نے کہا یہ علی الصلاۃ سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہو، نہ امام نہ مقتدی. اور ہماری مسجدوں میں الٹی چال ہے. ہماری مسجدوں میں گھڑی دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب صف امام صاحب کے مصلی پر آ گئے، صفیں بھی درست ہو گئی، تب تکبیر کہنے والا تکبیر شروع کرتا ہے، وہاں تک جان کر کے ڈھیل کرتا ہے، لاؤڈ اسپیکر لے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا، تاکہ صفیں درست ہو جائیں، وہاں تک جان کر کے ڈھیل کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے. صفیں درست ہوتی ہیں تب جا کر اقامہ شروع کرتا ہے. اب کیا ضرورت رہی اقامے کی؟ ارے بھائی سب لوگ کھڑے ہو گئے، صفیں درست ہو گئی، اب اقامے کی کیا ضرورت ہے؟ اقامہ کا میں نے کھڑا کرنا. تو اگر وہ بریلی والے رونگ ہیں تو ہم بھی رونگ ہیں، نہ وہ صحیح ہے نہ ہم صحیح ہیں. اور یہ مصیبت نازل کہاں سے ہوئی ہے؟ نمازوں کی ٹائمنگ کر دی، یہاں سے یہ مصیبت نازل ہوئی. اور عرب میں نمازوں کی کوئی ٹائمنگ نہیں. جب امام کا اشارہ پائے گا تو مکبر کھڑے ہو کر اس نے تکبیر شروع کی. اب اس کے تکبیر شروع کرنے کے بعد یہ اقامہ شروع ہو گیا. اب امام صاحب بھی اٹھیں گے، لوگ بھی اٹھیں گے. اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کا تکبیر کب شروع ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کوئی ٹائم ہے ہی نہیں تکبیر شروع ہونے کا. اور ہمارے یہاں یہ آفت آئی ہے کہ ہم نے نماز جماعت کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے، تو لوگ گھڑی دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس گھڑی کو بیکار چیز ہے، مگر اب دنیا ایسی ہو گئی ہے اور دنیا کے کام ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس کو ضروریات میں شامل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. چلو نماز کا مسئلہ جو ہے گھڑی پر موقوف نہیں ہے، لیکن نماز کے علاوہ ہمارے بہت سے کام ہیں جو گھڑی پر موقوف. اسی طرح سے فریج، یہ بھی ضروریات زندگی میں ہے، حالانکہ بیکار چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب فریج نہیں تھی زندگی گزر رہی تھی. اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر آؤ 5% کے پاس ہی فریج ہے. 95% فریج کا نام بھی نہیں جانتے. کیا مصیبت ہے ہمارے ملکوں میں آج ہے. گجرات میں تو شاید 5% سے زیادہ لوگوں کے پاس فریج ہو. ہمارے یو پی میں آؤ مشکل سے 5% کے پاس فریج ہے. لوگ فریج جانتے بھی نہیں کیا مصیبت ہوئے. مگر جن لوگوں کو باسی کھانے کا مزہ آتا ہے، جن لوگوں کو باسی کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، ان کے لیے گھر میں فریج ضروری ہے. کیونکہ باسی کھانا بھی ہے اور بگڑنا بھی نہیں چاہیے. دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ تو فریج جمع کریں گے کہ بگڑنے بھی نہیں دے گا، اور 15 دن پہلے کا کباب کھا رہا، 15 دن پہلے کے سموسے کھا رہا، 15 دن پہلے سموسے بنے وہ سڑے ہوئے سموسے کھا رہا، اور پھر بگڑنے بھی نہیں چاہیے. اب ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کے لیے فریج چاہیے. اور یہ جو صورت ہے یہ بھی آپ کے ملک میں، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں فریج میں بھی 3 دن زیادہ سے زیادہ رہ سکتا، اس سے زیادہ رکھو گے مزہ بدل جائے گا. ویسے سڑے گا نہیں مگر مزہ بدل جائے گا. اور آپ کے یہاں پورا مہینہ رکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ ہمارے یہاں اندر ٹھنڈا ہے، باہر کا موسم گرم ہے، تو اندر چاہے کتنا ہی تیز چلا لو فریج کو، جو باہر کی گرمی ہے وہ گرمی لامحالہ اثر انداز ہوتی ہے اندر. تو 2-3 دن کے بعد میں اگر سموسہ رکھا ہے یا سالن رکھا ہے اس کا مزہ بدل جائے گا، اگر یہ سڑے گا نہیں. اور آپ کے یہاں باہر بھی فریج اندر بھی فریج ہے، اس لیے باہر کی گرمی اندر اثر نہیں ڈالتی. اس کے نتیجے میں مہینہ بھر رکھ لو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تھوڑا بہت تو فرق پڑے گا، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور ہمارے یہاں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جس کے گھر میں فریج ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی باسی کھانا نہیں ہوگا. دوپہر کا بچا ہوا سالن رکھ دیں گے تو شام کو کھا لیں گے. آج کا سالن کل نہیں کھائیں گے، آج کا سالن کل کھائیں گے، اس کا مزہ بدل جائے گا. بہرحال یہ پرچے میں لکھا ہے فریج کے بارے میں، تو اس کو میں نے کہا کہ فریج اس زمانے میں حال ضرورتوں میں سے ہے، بنیادی ضرورتوں میں سے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا.
इसी तरह से टीवी, लिखा है इसने कि टीवी जो है ये बुनियादी जरूरतों में से है या नहीं। मेरे भाइयों, टीवी रखना जायज नहीं, टीवी रखना जायज नहीं। क्यों? उसका इस्तेमाल उमूमन नाजायज ही होता है कि न्यूज हम सुन रहे हैं, न्यूज भी खाला साहिबा सुना रही है। न्यूज आप सुन रहे हैं, किसके मुंह से सुन रहे हो? खाला सुना रही तुम्हारी, वो तुम्हारी महरम थोड़ी है जिससे तुम न्यूज सुन रहे हो। लेकिन ये टीवी भी इस जमाने की जरूरियात में से है। यूरोप के मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्कों में नहीं है, हमारे मुल्कों में फजूलियात में से, आपके मुल्कों में ये जरूरियात में से है। लेकिन टीवी के अलावा जिसमें खबरें आती हैं सीधी सी, उसके अलावा जो ये होते हैं, वीडियो है, वीसीआर है, हाय हाय है, हाय हाय भी तो होता है नहीं फिर, हाई फाई जानते हो नहीं जानते? ये सब फजूलियात हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो टीवी तो फर्स्ट नीड में ली जा सकती है, लेकिन ये जो दूसरी चीजें हैं ये फर्स्ट नीड में नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? टीवी के साथ में कुछ थोड़े बहुत जायज मकासिद भी वाबस्ता हैं। इन दीगर चीजों के साथ क्या मकासिद वाबस्ता है? कोई मकसद वाबस्ता नहीं। तो मैंने ये कहा था कि हाजात असलिया क्या है हर आदमी जानता है, उसको कोई ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। मसलन घड़ी हाजत असलिया में है, कालीन हाजत असलिया में है, यहाँ हमारे मुल्क में हाजत असलिया में से नहीं, मगर आपके कारपेट आपके मुल्क में हाजत असलिया में से। इसी तरह से फ्रिज है, टीवी है। पहनने के कपड़े कितने हैं? तुझे कितने चाहिए? कि मैं रोज कपड़े बदलता हूं। चल 7 जोड़े अलग कर ले। मर्द या औरत रोज कपड़े बदलने के आदी हैं, 7 जोड़े अलग कर ले। कि मुझे शादी के लिए भी चाहिए, चल शादी का 1 जोड़ा भी अलग कर ले। अब बाकी जो कपड़े रहे वो जरूरत से जायद है। और हमारी खवातीन के पास, औरतों के पास में ऐसे कपड़े रहते हैं, मर्दों के पास तो कम रहते हैं, लेकिन होते हैं मर्दों के पास भी, लेकिन कम होते हैं। लेकिन खवातीन के पास ऐसे बहुत कपड़े होते हैं। तो ये जो जायद कपड़े हैं ये भी इसमें हाजत से जायद है। आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, रख ले भाई, चल एक घर रख ले रहने के लिए। जब मेरे घोड़े गधे हैं उनके लिए भी घर चाहिए, चल तेरे घोड़े गधों के लिए भी घर ले। जानवरों के लिए भी एक घर चाहिए, देहातों में जानवरों को बांधने के लिए भी एक घर चाहिए। उससे जायद जो घर है वो हाजत असलिया से जायद है। हाँ, अगर वो खाली पड़े हैं, वो घर खाली पड़े हैं, बंद पड़े हैं, तो हाजत असलिया से जायद है, वो निसाब में आएंगे। और अगर किराए पर उठाए हैं तो फिर ये देखो कि वो जो किराया आ रहा है उससे उसका गुजारा चल रहा है या गुजारे का उस किराए पर मदार नहीं है। मदार नहीं है, गुजारे के लिए और आमदनी है। ये तो आकर जो आमदनी होती किराए की बैलेंस बनती है। तो ये मकान भी जरूरत से जायद है। और अगर वो जो किराया आ रहा है उसी से गुजारा चल रहा है, तो इतने मकान के जिनके किराए से उसका और उसकी फैमिली का गुजारा चल सके, उतने मकान भी मुस्तस्ना। वो इंसान की बुनियादी जरूरत में से है। उससे जो जायद मकान हैं वो गिने जाएंगे निसाब में। 3 मकान हैं, 3000 किराया आ रहा है, 2000 से उसका उसकी फैमिली का गुजारा चल सकता है। जैसे 2 मकान हाजत में है, 1 मकान हाजत से जायद है, वो निसाब में लगेगा। और 2 मकान जो उसकी जरूरत में है वो निसाब में नहीं लगेगा। जमीन है, खेती बाड़ी की जमीन है,
اتنی زمین جس سے اس کا اور اس کی فیملی کا گزارا ہو جائے، اس کی آمدنی سے گزارا چل جائے، اتنی زمین حاجت اصلیہ میں، اس سے زائد زمین ہے تو حاجت سے زائد ہے۔ سواری کے لیے 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا حاجت میں ہے، ایک زائد ہے۔ 2 کاریں ہیں، ایک کار تو چاہیے، ایک کار زائد ہے، وہ بھی گنی جائے گی۔ اب سمجھو، نصاب 2 ہیں۔ ایک نصاب وہ ہے جس کا مالک ہونے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کہ جو اس نصاب کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ 5 اجناس ہیں۔ اونٹ، اگر جنگل میں چرنے والے اونٹ ہیں کسی کے پاس، جس کو گھر چارہ نہیں کھلانا پڑتا، جنگل میں چر کے آ جاتے ہیں، تو 5 اونٹ ہیں تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 5 اونٹوں پر جب سال گزر جائے تو ایک بکری جس کی قربانی ہو سکے، ایسی ایک بکری 5 اونٹوں میں واجب ہے، چلو ایک بکری دو۔ گائیں بھینسیں 30 ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جس کے بعد 5 اونٹ ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، جس کے بعد 30 گائیں بھینسیں مجموعہ ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ 40 بھیڑ بکریاں، جس کے پاس 40 بھیڑ بکریاں ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر سال میں ایک بکری واجب ہے۔ اس کے نمبر 4 سونا، چاندی، بکری کا بزنس گڈس، بکری کا سامان، چاہے کوئی ہو، مکان فروخت کا ہو، پلاٹ فروخت کا ہو، زمین فروخت کی ہو، دکان کا سامان فروخت کا ہو، اور کرنسی، دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہو، یہ چاروں چیزیں ایک ہیں۔ ان میں زکوٰۃ واجب ہے، سونے میں بھی، چاندی میں بھی، کرنسی میں بھی، اموال تجارت میں بھی۔ کب؟ جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پہنچ جائے، جبکہ کرنسی ہلکی ہے، ہماری انڈیا کی کرنسی ہلکی ہے، تو ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور اگر کرنسی ہیوی ہے، جیسے برطانیہ کی، امریکہ کی، آپ کے کناڈا کی، اور کویت کا دینار ہے، فلاں جگہ کا دینار ہے، دینار جو ہے یہ اسٹرلنگ پاؤنڈ سے بھی زیادہ گراں ہے، تو پھر 87.5 گرام سونے کی قیمت کے بقدر کرنسی ہو جائے تو صاحب نصاب ہو گئے۔ 87.5 گرام سونے کی قیمت کے بقدر کرنسی ہو جائے تو اب صاحب نصاب ہو گئے۔ یہ تو بہت سارا کرنسی۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر یہ بہت تھوڑے سے ہو جائیں گے۔ 100 پاؤنڈ کے اندر 52.5 تولہ چاندی تو آ جاتی ہے، آپ کے $200 کے اندر آ جائے گی۔ تو $200 میں کیسے مالدار ہو جائے گا؟ $200 تو بچوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس میں سونے کے نصاب کا اعتبار کیا ہے۔ 87.5 گرام گولڈ کے بقدر ڈالر ہوں، پاؤنڈ ہوں، تو وہ صاحب نصاب بنے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، کرنسی اور اموال تجارت۔ ان 4 سے جو نصاب بنتا ہے، اسی طرح سے اونٹوں کا نصاب، گایوں بھینسوں کا نصاب، بھیڑ بکریوں کا نصاب، یہ بڑا نصاب کہلاتا ہے، اور جس کے پاس یہ نصاب ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک دوسرا نصاب چھوٹا نصاب ہے۔ یہ جو 4 نصاب ہیں جن کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ نصاب نہیں ہے اس کے پاس۔
البتہ اس کے علاوہ چیزیں ہیں اور وہ اس کی حاجت اصلیہ سے بچی ہوئی ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ حاجت سے زائد زمین، اس زمین کی قیمت لگے گی، حاجت سے زائد مکان، ان مکانوں کی قیمت لگے گی، گھر میں حاجت سے زائد سامان، اس کی بھی قیمت لگے گی۔ یہاں تو گھروں میں حاجت سے زیادہ سامان ہوتا ہی نہیں۔ یہاں لوگوں کے، میں جاتا ہوں آپ حضرات کے گھروں میں دعوت وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک تو گھر چھوٹے، تو بیکار چیزیں گھر میں عورتیں بھر رکھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ وہ رکھتی ہے نہیں، گاربیج کر دیتی ہے۔ دوسرا، مزاج ہوتا ہے ہر ملک کا، ہر قوم کا مزاج ہوتا ہے۔ یہاں کا مزاج ہی یہ ہے کہ بیکار چیزیں گھر میں کیوں اٹھا ڈالو گاربیج میں، اور ہماری یہاں عورتیں سڑی ہوئی چیزیں بھی رکھ رکھیں گی، 20-20 سال تک پڑی رہیں گی گھر میں بیکار، پھر جب مریں گے تو جھاڑو لگا کر پھینکیں گے، باقی کوئی چیز عورتیں گھر میں سے نکالیں گے نہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا ایک مزاج ہے، یہاں کا مزاج دوسرا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوتے ہیں بیکار چیزیں، گھر میں سامان بیکار سامان رہتا ہے، برتن ہیں اوپر سجے ہوئے ہیں، دادا کے زمانے کے برتن چلے آ رہے ہیں، نہ کبھی استعمال ہوتے ہیں، نہ کبھی کچھ نہیں، ہزاروں روپے کے برتن بھرے پڑے ہیں اور نکمنے کسی کام کے نہیں۔ تو ایسا جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ بھی سب نصاب میں لگے گا، اور 87.5 گرام سونے کی قیمت کے بقدر مالیت ہو جائے تو وہ صاحب نصاب بن گیا۔ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ جو پہلا نصاب تھا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسے مال کی زکوٰۃ نکال کر غریب کو زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ جو چھوٹا نصاب ہے دوسرا نصاب، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ کوئی بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ فقیر کی کیا تعریف ہے؟ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جو بڑے نصاب کا بھی مالک نہیں ہے، چھوٹے نصاب کا بھی مالک نہیں ہے، وہ شریعت میں فقیر ہے۔ پھر اگر وہ شخص توانا تندرست ہے، توانا کہ معنی طاقتور، طاقت ہے اس میں، اور تندرست معنی اس کی باڈی صحیح ہے، اور اس کے پاس میں دونوں نصاب نہیں ہے، تو اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے دے تو اس کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، مگر اس کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے تجھے توانا بنایا ہے، توانا مانے طاقت والا، اور تن درست ہے، باڈی درست ہے، تو کما اور کھا، بھیک کے ٹکڑے کیوں مانگتا ہے؟ اس کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس کے لیے لینا بھی جائز، کھانا بھی جائز، اور زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن خود ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، زکوٰۃ جائز نہیں ہے کسی بھی مالدار کے لیے، صاحب نصاب کے لیے، اور زکوٰۃ جائز نہیں ہے توانا تندرست کے لیے۔ جو آدمی طاقتور ہے، توانا ہے، تندرست ہے، اس کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا آدمی، تین کون ہوئے؟ پہلا تو ہوگا جس کے پاس بڑے نصاب کا مالک ہے، اس کو تو زکوٰۃ نکالنی۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کے جو چھوٹے نصاب کا مالک ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی نہیں ہے، مگر زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے۔ تیسرا، دونوں نصاب نہیں ہے،
مگر توانا تندرست ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے۔ اور چوتھا وہ ہے کہ بیچارے کے پاس میں کچھ نہیں، اتنا غریب ہے کہ پڑھنے کے لیے بچھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، زمین ہی پر پڑ کر سوتا ہے۔ الا لذی فقر مدقع، اتنا غریب ہے کہ وہ زمین پر پڑ کر سوتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کا سوال کرے تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ تو حدیث شریف میں 4 آدمیوں کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ تو ہمارے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ شریف فقیر کی کیا تعریف ہے؟ بتلا دی، شریف فقیر وہ ہے جس کے پاس بڑا نصاب یا چھوٹا نصاب نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے، اگر توانا تندرست ہے تو حرام ہے، مگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس کے لیے لینا بھی درست ہے، لیکن مانگنا حرام ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ کا مال ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف، زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، یعنی زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہیں 8 ہیں، ان 8 جگہوں میں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، مستحق کوئی نہیں ہے۔ مستحق کے کیا معنی؟ حقدار، حقدار کوئی نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، کسی کا کوئی حق نہیں۔ دیکھو دونوں لفظوں میں فرق کرو، یہ لفظ سے استعمال کر رہا اللہ کا بندہ اور سمجھ نہیں رہا، مستحق یعنی حقدار ہے، حقدار کوئی نہیں ہے۔ اور مصرف خرچ کرنے کی جگہ، ہاں زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہیں ہیں 8۔ وہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ میں کیوں فرق سمجھا رہا ہوں؟ اگر اس کا کوئی مستحق ہے تو پھر یہ سوال غلط ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے۔ ارے بھائی مستحق کون اور کون کیا ہوتا ہوگا؟ ایک آدمی کی 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 8 ہے اولاد ہے، تو یہ باپ کے مال کے مستحق ہے، مرنے کے بعد تو سبھی مستحق ہیں برابر، کون زیادہ کون کم کیا ہوتا ہوگا؟ یہ پہلے اس لفظ کو دماغ سے نکالو، زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں، زکوٰۃ اللہ کا مال ہے۔ ہاں یہ اللہ کا مال ہم کہاں خرچ کریں؟ اس کے لیے قرآن میں 8 جگہیں بتلائی گئی ہیں کہ ان جگہوں میں خرچ کرو۔ یہ جو 8 جگہیں خرچ کرنے کی ہیں ان میں اقدم پہلا حق کون سے مصرف کا ہے، یعنی کون سے مصرف میں زکوٰۃ خرچ کرنا افضل اور بہتر ہے، اس کے لیے کوئی مقررہ قاعدہ نہیں۔ آیت کریمہ میں تو 8 مصرف بیان کیے گئے کہ یہ 8 مصرف میں زکوٰۃ خرچ کی جائے، کہاں پہلے کی جائے اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ رشتہ دار مقدم ہے، رشتہ دار، یہ غیر رشتہ دار یہ بھی مصرف ہے، اور ایک رشتہ دار بھائی یا بہن بھی مصرف ہے، تو بھائی اور بہن پر زکوٰۃ خرچ کرنا اس کا حق پہلے ہے، ان کو مقدم کرنا چاہیے اجنبی کی بنسبت۔ یہ غریب ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور یہ غریب ہے اللہ کے دین کے سیکھنے میں لگا ہوا ہے، تو جو غریب اللہ کے دین کے سیکھنے میں لگا ہوا ہے اس پر خرچ کرنا پہلے خرچ کرنا چاہیے، اور جو غریب ہے مگر اپنے کام میں لگا ہوا وہ کما رہا ہے،
تو جب صبح سے شام تک کمائے گا تو پیٹ بھر لے گا. اور یہ بندہ جو اللہ کا دین سیکھنے میں لگا ہوا ہے، یہ اگر کمانے میں لگے گا تو دین کب سیکھے گا؟ اور دین سیکھنے میں لگے گا تو کمائے گا کیسے؟ تو اس پر پہلے خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جہاں مال ہے اور جس مال کی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ وہی اسی جگہ کے غریبوں پر خرچ ہونی چاہیے. اس زکوٰۃ کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں. ایک شخص کی دکان ٹورنٹو میں، اس کی زکوٰۃ جو نکلی وہ ٹورنٹو ہی کے غریبوں کو دو، اس کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں. یہ حضرت کا اصل مذہب ہے، مگر اس پر عمل اب تو تقریباً ناممکن ہے. اس لیے میں نہیں جانتا کہ شوافع میں جو مفتیان کرام ہیں وہ اب بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں یا انہوں نے زمانے کے تقاضوں سے کوئی فتویٰ بدلا ہے، مجھے نہیں معلوم. مگر مجھے جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نیریت کا اعتبار کرتے ہیں. بھئی اتنا ہی مسئلہ سمجھانا ہے. حضرت امام شافعی کی فقہ کا مسئلہ ہمیں طے نہیں کرنا. کوئی شافعی ہو تو اپنے مفتیوں سے پوچھے. بہرحال یہ وہ چند امور ہیں جس کا لحاظ کیا جاتا ہے. ایک رشتہ داری، حدیث میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر رشتہ دار پر صدقہ کرے گا تو ڈبل ثواب ملے گا. صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. دوسرا، غریب کسی دینی کام میں مشغولیت کی وجہ سے کما نہیں سکتا، وہ غریب مقدم ہے. یہ غریب ہے، صبح سے شام تک اپنی محنت کرتا ہے، کچھ نہیں تو گھر گھر جا کر لقمہ مانگتا ہے. اور ایک غریب وہ ہے جو اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگا ہوا ہے، اسے لقمہ مانگنے کے جانے کی بھی فرصت نہیں. تو یہ غریب وہ ہے. یا ایسے ہی میرے بھائیوں سنو، یہ غریب ہے توانا تندرست ہے، ایک اندھا ہے، ایک بوڑھی بیوہ ہے، ایک ضعیف کمزور ہے، ایک اپاہج لولا لنگڑا ہے. یہ مقدم ہے. یہ جو ڈیزیبل ہیں، غریب ہونے کے ساتھ ڈیزیبل بھی ہیں، کیوں؟ وہ کما نہیں سکتے. ایسے ہی یہ طالب علم اگرچہ جسم کا ڈیزیبل نہیں ہے لیکن یہ کمانے جا نہیں سکتا ہے، یہ بھیک مانگنے بھی نہیں جا سکتا، اس کو فرصت بھی نہیں. تو ایک غریب وہ ہے جو کما سکتا ہے اور دوسرے غریب وہ ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں، جیسے اندھا، لولا، لنگڑا، بوڑھا، بیوہ، طالب علم. ان کا حق پہلا ہے. ان پر پہلے خرچ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے اس پر بعد میں خرچ کرو. اگر اس کو نہیں بھی دو گے تو کما کر صبح سے شام تک بھیک مانگ کر پیٹ بھر لے گا. یہ بیچارے بھیک مانگ کر کے بھی پیٹ نہیں بھر سکتے. اور تیسری جہت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اعتبار کیا ہے کہ نیت قریب ترین جو غریب ہے، بلکہ حضرت تو فرماتے ہیں کہ جہاں کا مال ہے اس کی زکوٰۃ وہیں کے غریبوں کو دینا ضروری ہے. ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے. یہ فقہاء کرام نے احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ ترجیحات قائم کیے ہیں اور وہ عقل قبول کرتی. باقی زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، خرچ کرنے کی جگہ ہیں. صاحب زکوٰۃ جہاں خرچ کرے زکوٰۃ ادا ہو جائے. زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ زیادہ ہیں؟ پھر اس کے بعد 2 مسئلے بتاتے ہیں. سنو، یہ 2 تو سوال سے میں نے جواب دے دیے. پہلا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے. یہ ہر شخص کا فریضہ ہے. میرے مال کی میری پر زکوٰۃ نکلی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح مصرف میں اسے پہنچاؤں. میرے بھائیوں، آج کل ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے گاؤں میں، ہمارے اپنے متعلقین میں بہت سے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور خطوط لکھتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں
ہم بھوکے مرتے ہیں، کچھ بھیجو، ہم یوں مقروض ہو گئے ہیں، کچھ بھیجو، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مصرف تک زکوٰۃ پہنچائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں سنو، مدرسوں کا حال بھی برا ہو گیا ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں اللہ تللے ہو کر زکوٰۃ کی رقموں سے بلڈنگیں بنتی ہیں، ہیلے کرتے ہیں۔ مدرسوں کا حال بھی بہت برا ہو گیا ہے، اور مدرسوں میں زکوٰۃ ہی کی رقمیں ہیلے کیے اور ہیلے کر کے سب بلڈنگیں بن رہی ہیں روز۔ اس لیے مدرسوں کو بھی آنکھ بند کر کے زکوٰۃ مت دو۔ ہاں، مدرسوں کا تعاون کرو، اپنی خالص رقم دو، للہ رقم دو۔ مدرسے نہیں ہوں گے تم کیسے پنپو گے؟ ملت کیسے قائم رہے گی؟ اپنے خالص مال سے جو مدرسوں کا تعاون کر سکتے ہو کر دو۔ تم $100 دے سکتے تھے زکوٰۃ کے، تو 5 تو للہ دے تو 5 للہ دے دے، اور 100 جو زکوٰۃ کے ہیں وہ تحقیق کر کے صحیح جگہ پہنچا۔ اور یہ مدرسے والا ہے تو 5 روپے للہ کے دے دے۔ مدرسے تو چلنے ہیں، مدرسے ضروری ہے، مدرسوں کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس لیے جیسے ہمارے گاؤں میں اور ہمارے رشتہ داروں میں لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے، مدرسوں کا بھی برا حال ہو گیا ہے۔ لہذا جس رشتہ دار کا یا جس گاؤں کا فون آ جائے اس کو تم نے زکوٰۃ بھیج دی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہر مدرسہ جو آیا اس کو دے دی زکوٰۃ، یہ صحیح نہیں ہے۔ مدرسوں کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ صحیح بتا رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مصرف میں زکوٰۃ پہنچائے۔ آنکھ بند کر کے رومال میں ڈال دیے، رومال میں آنکھ بند کر کے ڈال دینے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ البتہ ایک مسئلہ ہے وہ سمجھنا چاہیے، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آخری درجے کی تحقیق ضروری نہیں۔ کیوں ہم آخری درجے کی کسی بھی آدمی کی آخری درجے کی تحقیق کیسے کریں گے؟ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے ظن غالب کے درجے میں تحقیق ضروری ہے۔ آپ کا غالب گمان یہ اقوال دیکھ کر یہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، دے دیجیے، آگے اللہ بہتر جانے۔ مدرسے والے آئے، اس کی رپورٹ دیکھو، اس کے حالات دیکھو، کمیٹی سے پوچھو وہ سرٹیفائیڈ کر رہی ہے، کس بنیاد پر کر رہی ہے، اور دیکھا کہ ہاں انہوں نے تحقیق کی ہے اور ان کو سرٹیفائیڈ کر دیا ہے، تو اتنا ظن غالب ہوا کہ یہ مدرسہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، دے سکتے ہو۔ اب تم ہر مدرسے میں جاؤ اور آفس میں سے پیسے کا حساب دیکھو، آخری درجے کی جانچ کرو، یہ ناممکن۔ گاؤں کے ہر آدمی کی، ایک آدمی بظاہر بڑا اچھا ہے، وہ لالا جی تھے نا، بنیا لالا جی، ایک پاؤ گھی لا کر رکھا تھا، روٹی چٹنی کھاتے تھے، پھر تھوڑا سا انگلی بھگا کر مونچھوں پر گھی کر کے نکلتے تھے باہر۔ لوگ سمجھیں کہ لالا جی نے گھی کھایا، اصلی گھی کھایا، تو اب وہ تو مونچھوں پر اصلی گھی نظر آئے گا، بیچارہ گھر میں روٹی چٹنی کھا رہا، وہ کون دیکھتا ہے؟ تو آخری درجے کی تحقیق تو بہت مشکل ہے، اندازہ کرو، اور ظن غالب آپ کا ہو کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار، دے دو، آگے اللہ بہتر جانے۔ باقی اصل جو مضمون ہے وہ یہی ہے، اصل مضمون یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری تحقیق کر کے صحیح جگہ میں زکوٰۃ پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ بتایا ہے، اگر کسی گھر میں فریج، ٹی وی ہو مگر مالی حالات خراب ہوں تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ بتایا انہوں نے، اور یہ صحیح بتایا ہے، کیونکہ ہم نے ٹی وی کو اور فریج کو حاجات اصلی ہمیں لے لیا، اسے انہوں نے مسئلہ صحیح بتایا ہے۔ لو